السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم حدیث نمبر 681 سے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں، اور کچھ درجات ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں ہیں، اور اصل درجات وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملے، اور وہ اسی وقت ملتے ہیں جب انسان خالص نیت سے اللہ کے بھیجے ہوئے علوم کو پڑھے اور ان کو سمجھنے کا حق ادا کرے، ان کے لیے محنت کرے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها۔ حدثنا قتيبة بن سعيد، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے روایت کیا، ان کی کنیت ابو رجا ہے، الثقفی، آزاد کردہ غلام۔ ان کا ذکر پیچھے حدیث نمبر 444 میں گزر چکا ہے۔ حدیث کی راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان قریشن، کہ بے شک قریش، اہمہم، ہم میں ڈالا ان کو، فکر مند کیا انہیں، پریشان کیا ان کو، شأن المرأة المخزومیۃ، مخزومی عورت کی حالت نے، التی سرقت، جس نے چوری کی تھی۔ اس کا نام تھا فاطمہ بنت اسود، ایک مخزومی عورت تھی، اس نے چوری کی تھی۔ اب چوری کے بعد ہونا کیا تھا؟ اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، اس پر حد جاری ہونی تھی۔ تو قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تدبیر سوچی۔ فقالو، کہنے لگے، ومن یکلم فیہا، کون کلام کرے گا، بات کرے گا اس کے بارے میں، یعنی اس کی سفارش کرنے کے لیے یا اس کو چھڑانے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ومن یجترئ علیہ، اور کون جرأت کر سکتا ہے آپ پر، الا اسامۃ بن زید، سوائے اسامہ بن زید کے، یعنی اسامہ بن زید کے سوا کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کی جرأت رکھتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، محبوب ہیں۔ فکلمہ اسامۃ، تو بات کی آپ سے اسامہ نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کو جواب دیا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم سفارش کر رہے ہو، شفاعت کر رہے ہو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے مقرر کر دیا تم ان کو ساقط کرنے کی بات کر رہے ہو۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فاختطب، پھر خطبہ دیا، ثم قال، پھر فرمایا، انما اہلک، بے شک ہلاک ہوئے، الذین قبلکم، وہ جو تم سے پہلے تھے، یعنی بنی اسرائیل، انہم کانا، کہ وہ تھے، اذا سرق فیہم الشریف، جب چوری کرتا ان میں کوئی شریف انسان، ترکوہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب ان میں کوئی کمزور شخص چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، تو اس پر حد قائم کرتے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور قسم اللہ کی، لو ان فاطمہ ابنۃ محمد، اگر فاطمہ بنت محمد سرقت چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو ضرور میں کاٹ دیتا اس کا ہاتھ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے کسی بھی انسان کو حق نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی حد کو ساقط کر دیں. یعنی جس پہ حد جاری ہوتی ہے اس کو کسی کی سفارش کی بنا پر اس سزا کو منقطع کر دیں، ختم کر دیں. چوری کی حد کیا ہے؟ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو اب قریش کی ایک عورت نے چوری کی، اب انہیں پریشانی ہوئی کہ اس پہ تو حد جاری ہوگی، تو اب اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ان کے جو بڑے تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے. تو بڑوں کو ہمت نہ ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، وہ آپ کے بڑے محبوب ہیں، تو ان کی بات تو ضرور سن لیں گے. لہٰذا انہوں نے اسامہ کو تیار کیا اور آپ کے پاس بھیجا. تو انہوں نے بھی بات کر دی. جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ یعنی ایک نمونہ قائم کر کے بتا دیے کہ کسی کو بھی ایسی سفارش نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی پر ختم نہیں کر دی بات، تم مقام، پھر آپ کھڑے ہو گئے سب کی اصلاح کے لیے، سب کو بتانے کے لیے. فاختتب، پھر خطبہ دیا، یعنی خطبہ حاجہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی امپورٹنٹ بات لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگوں کو جمع کرتے اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، خطبہ پڑھتے اور اس کے بعد بات کرتے. اور یہی ایک مسنون طریقہ ہے کہ کوئی اہم اعلان کرنا ہو، اہم بات کرنی ہو تو اس وقت اس کو پراپر طریقے سے، فارمل طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹنا ہی تھی. یعنی ان کو بھی شریعت دی گئی تھی اور ان کی شریعت میں بھی حدود تھی کہ پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں جب کوئی بڑا چوری کرتا تو اس کو تو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی چھوٹا کمزور چوری کرتا تو اس کو پکڑ لیتے، اس پہ حد جاری کر دیتے. یعنی ان کے ہاں دوہرے معیار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے. لہذا فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی نرمی اور روح رعایت نہ رکھتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سے سو کالڈ مسلم جو ہیں وہ ان حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ظالمانہ کام کہتے ہیں اور ان کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری ضروریات کا زیادہ پتہ تھا. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں یہ دین دیا، اسی نے یہ حدود بھیجی ہیں، ہم پر مقرر کی ہیں، ہم پر عائد کی ہیں. لہذا اگر کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی رکھتا ہے تو وہ دین کے سراسر خلاف، ہمارے ایمان میں نقص پیدا کرنے والی چیز ہے. انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے اگر وہ ایسی باتیں کرے. تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مجرم کی سزا میں حائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح پھر لوگوں کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے اور جرائم بڑھ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جرائم کے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ بہت سے مجرموں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو جی چاہے کریں. تو حدود کا نافذ کرنا، ایک حد کا نافذ کرنا، کئی دن کی، شاید 40 کا لفظ آتا ہے کہ 40 دن کی بارش برسنے سے زیادہ فائدہ مند ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. ایک کو سزا ملے گی تو باقی سب بھی ڈر جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس طرح بہت سے لوگوں کے جان، مال اور عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا عبد الملک ابن میسرۃ قال سمعت النزال ابن میسرۃ الہلالی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رجلا قرأ آیۃ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافها فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهیۃ وقال کلاکما محسن
ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا آدم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم نے، آدم ابن ابی ایاس ان کا نام ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں، ابو الحسن الخراسانی، حدیث 643 میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. ان سے روایت کرتے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود. کہتے ہیں سمعت رجلا، میں نے ایک شخص کو سنا اور وہ تھے عبداللہ ابن عمرو بن العاص. قرأ آیتن، کہ وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا. وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافها، اور میں نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو مختلف طریقے پہ پڑھ رہے تھے، کہ آپ جو پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس سے مختلف پڑھ رہے تھے، دونوں کی قرات میں فرق تھا. فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ لایا. فاخبرته، تو میں نے آپ کو خبر دی کہ یہ اس آیت کو اس طرح پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کے خلاف ہے جو آپ نے پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں فعرفت فی وجهه الکراہیۃ، میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، یعنی اس شکایت اور اس اختلاف کو یہاں تک لانے کو آپ نے پسند نہیں کیا. وقال کلاکما محسن، فرمایا تم دونوں ہی اچھا پڑھتے ہو، دونوں ہی ٹھیک ہو. ولا تختلفوا، اختلاف مت کرو. فإن من كان قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اختلفوا فهلكوا، انہوں نے اختلاف کیے تو وہ ہلاکت میں پڑ گئے. پیچھے بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی بنی اسرائیلی کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد پھر امت مسلمہ کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. اس اعتبار سے یہ احادیث یہاں بیان ہوئی ہیں اور ان کے کچھ ٹریٹس بتائے گئے کہ پچھلی قومیں کن چیزوں کی بنا پہ تباہ ہوئی اور ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے. تو اصل میں قصہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایک قرات کی بجائے دوسری پڑھتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، ایز لانگ ایز وہ اس حد کے اندر پڑھ رہا ہے، جو یعنی اپنے پاس سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر رہا، انہی قراتوں کے اندر اگر کسی قرات کو اختیار کرتا ہے تو اس سے اختلاف نہیں کیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی قراءت میں اگر اختلاف ہے اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں اگر انہی آیات اور احادیث کو سمجھنے میں کچھ اختلاف ہے تو کیا اس بنا پر ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنا چاہیے اور اس بنا پر ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا چاہیے؟ ہمارے دین میں وسعت ہے. اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت. ایز لانگ ایز آپ ایک دلیل کی بنا پر اللہ تعالی کی اطاعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے بغض، عداوت اور نفرت نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے یہ بات، آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے. اور یہاں پر آپ نے بتایا کہ گزشتہ مسلمان امت کے اندر جب اس قسم کے دینی معاملات میں اختلاف ہوئے تو وہ تباہ ہو گئے، ان کی شامت آئی، غیر قوموں نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کو غلام بنا لیا، ان سے ان کی آزادی چھن گئی. آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کمپیریٹیو ریلیجنز میں بھی اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ کس کس طرح ان کے اوپر دوسری قومیں آ کے مسلط ہوئیں اور ان کی عبادت گاہیں ڈھائی گئیں اور ان کی کتابیں جلا دی گئیں، ان کے ساتھ برے حالات پیش آئے. یہی حال مسلمانوں کا ہوا جب بغداد میں تباہی ہوئی، جب اسپین میں تباہی ہوئی، تو وہ بھی دراصل ان کا آپس کا اختلاف تھا. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں جو اسنیپ چیٹ پہ دیکھ رہی تھی اسپین کے مختلف مناظر یاسر قاضی کو فالو کرتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے ایک مدینہ الزہرا دکھایا، اس کے آثار اور کھنڈرات وغیرہ، کہ یہ شہر مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ویران ہوا. یعنی کسی اور نے ان پہ حملہ نہیں کیا، آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے. تو آپس کی لڑائیاں جو ہے یہ دین کو بھی مونڈ دینے والی ہیں، چاہے وہ ذاتی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ دین کا نام لے کر ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، یا کسی بھی اور یعنی لسانی فسادات یا
ذات پات رنگ نسل ان بنیادوں پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تو یہ چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں. امت کو اصولوں پر متفق ہونا چاہیے اور فروعات جو ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورۃ آل عمران 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کتنی سخت آیت ہے یہ. اور اس کے بعد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، یعنی دین آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. تو آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ لوگ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں وہ دین کی وجہ سے نہیں اختلاف کرتے ایک دوسرے سے، لیکن جو دین پڑھ جاتے ہیں ان کے اندر بغض اور حسد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت، اور اس کو وہ اللہ کی خاطر بغض اور نفرت قرار دینے لگتے ہیں اور جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ عذاب صرف آخرت کا نہیں، یہ عذاب پھر دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر آیا. دنیا میں بھی ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کا روب جاتا رہا اور وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بن گئے. اسی آیت کے بعد آپ دیکھیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لا کر تم نے کفر کیا، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور پھر یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اختلاف کو کہا جا رہا ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یاد رکھیے کہ دین کی وجہ سے اختلاف کرنا اور دینی بنیادوں پر نفرتیں کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا. آپ نے اس موقع پر ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا. دونوں کو ایک ڈیوٹی پہ بھیجنے اور کیا کہ تم دونوں آپس میں متحد رہنا، تب دین پھیلے گا. جب دین والے آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ہم ایسے دین کے پاس ہی نہ جائیں، یہ دین والے مولوی لوگ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، اسے برداشت کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا جرم ہے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھے اور ہمارے طریقے پہ نہ پڑھے وہ ناقابل برداشت، اس کو تو مسجد سے بھی باہر نکال دیں گے. ہمارا حال تو بنی اسرائیل سے 2 ہاتھ آگے ہو گئے ہم ان اختلافات کی وجہ سے، دشمنیاں کر کے اور پھر ایک دوسرے کی قتل و غارت اور ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. چونکہ دین میں وسعت ہے تو بعض اوقات ایک ہی مسئلے پر 2 آراء بھی آ جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دین جو ہے ایک فلیکسیبل ایک فطری چیز ہے. کیا ہمارے حالات ہر وقت ایک جیسے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے نا. اب جیسے روزہ فرض ہے لیکن مریض اور مسافر کے لیے کیا رخصت دے دی گئی. نماز فرض ہے لیکن حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے لیے نماز چھوڑنے کی رخصت دی گئی. یہ فرائض میں حال ہے، وہاں رخصتیں موجود ہیں. تو اسی طرح باقی احکام کے اندر بھی بعض اوقات حالات کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں رخصت کی بات بھی ملتی ہے، جس کو ہم عام رول کے طور پر تو نہیں لیتے لیکن ایکسیپشنل صورتیں تو ہیں. تو ایسے معاملات میں اگلی حدیث حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق قال عبد الله كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. کیا اخلاق ہے انبیاء کا.
حدثنا عمر بن حفص، ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا. امام بخاری کہتے ہیں ان کی کنیت بھی ابو حفص ہے. حدیث 549 میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں کہ انی انظر، حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میری آنکھوں میں وہ منظر ہے جب میں نے آپ سے یہ حدیث سنی. یحکی نبیا، کہ آپ ایک نبی کے بارے میں حکایت بیان کر رہے تھے، من الانبیاء، انبیاء میں سے، ضربہ قومہ، جسے اس کی قوم نے مارا تھا. ایک نبی جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. فادموہ، تو انہوں نے ان کو یعنی نبی کو کیا کر دیا؟ لہو لہان کر دیا، خون بہایا، دم سے ہے. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے. وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لقومی، اللہ میری قوم کو بخش دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. دین کے راستے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں، لوگوں کی مار کھا کے بھی لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. کیسا بڑا حوصلہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے کوئی پیغمبر تھے، اسی لیے امام بخاری یہاں بنی اسرائیل کے حالات کے ضمن میں اس حدیث کو لائے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. ہم نے دین کے راستے میں کیا تکلیف اٹھائی. کوئی چھوٹی سی بات بھی کر دے تو ہم اسے اپنے لیے گالی سمجھ لیتے ہیں، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جیسے گویا کسی نے ہمیں مارا ہو. تھوڑی سی تکلیف بھی ہم سے، چھوٹی سی کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی. اتنے ہم اپنی ذات کے بارے میں سینسیٹیو. اگر ہم اپنے دین کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہوں تو پھر ہی یہ قوت برداشت آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کسی نے کچھ کہا تو کیا ہوا. کل پرسوں میں کسی کی ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں کسی دوسرے شخص نے اس کو گالیاں دی ہوئی تھی، برا بھلا کہا ہوا تھا، اور اس نے نیچے اس کے ریپلائی میں لکھا ہوا تھا LOL. آپ سب جانتے ہیں LOL یعنی لاف آؤٹ لاؤڈ، ہاں، یعنی کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو. تو میں اتنا حیران ہوئی، میں نے کہا لوگ اپنے دنیا کے مقاصد میں اتنے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کہنا ہے وہ ہم کہیں گے، کر لو جو کرتے ہو. گالیاں بھی دیتے ہو تو ہم ہنس دیں گے، ہم ہنس دیں گے. وہ کہتے ہیں نا گالیاں کھا کے بھی بد مزہ نہ ہوا. یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ کسی دنیاوی عاشق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کو ملامت کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے کہ تم ایک عورت سے محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں، کیونکہ اس محبت میں جو لذت ہے اس سے گالیاں کھا کے بھی میں بد مزہ نہیں ہوتا، میرا اپنا جو محبت کا مزہ وہ باقی رہتا ہے. تو اگر دنیاوی چیزوں کی محبت انسان کو اس درجے پہ پہنچا دیتی ہے، ہماری دین سے محبت کے دعوے کیا ہیں؟ ہم کیا محبت کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات بھی دین کی وجہ سے کوئی ہمیں کہے تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے. اکثر لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس بتانے کے لیے، جب سے ہم دین میں آئے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو میں دیکھتی رہتی کس کی شکایت کس سے کر رہے ہو. اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکل انسان کے سامنے بیان کر رہے ہو. اگر اللہ کے راستے میں ہمیں کوئی مشکل آئی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے فریادیں کرنی چاہیے. بندے کیا دیں گے ہمیں؟ زیادہ زیادہ ہی کہیں گے صبر کرو، یا یہ کہ ہم اپنے دل کا بڑاس نکال کے بس مطمئن ہو جائیں گے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ہر کام کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. دین کا کام کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے. اور یہ کہ اگر اللہ کے راستے میں جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، اور اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو لوگوں کے آگے رونے نہ روئیں، اللہ سے مانگے. پھر آپ دیکھیں کیسے مدد کرتا ہے وہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور یہیں سے پھر اخلاص آتا ہے. اور یہ اخلاص کب آتا ہے؟ جب آپ کے اندر زہد ہوتا ہے. اور زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے کہ کوئی میری دنیا چھین رہا ہے، کیا چھین کے لے جائے گا مجھ سے؟ میرا رب ہے نا سب کچھ دینے والا. بعض لوگوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، بعض لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کی وجہ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی، جن کو ہم بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں بعض اوقات، اس کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں کہوں گی. تو ایسے میں انسان کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے
انسان مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے جو کچھ میرا رب مجھے دے سکتا ہے. تو پھر حقیقی معنی میں تقویٰ آتا ہے انسان کے اندر جو مطلوب ہے، جس کے بعد کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر انسان کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے دین کو آگے پھیلانے والے اور دین کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے گزرے ہیں، ان کے حالات اگر آپ پڑھیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ جانتے کہ جب انہوں نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا تو ان کی کتنی شامت آئی. پھر امام احمد بن حنبل نے مسئلہ خلق قرآن میں کتنی مار کھائی. امام بخاری کے لیے زمین کتنی تنگ ہو گئی، کتنا لوگوں نے ان کو ستایا. آخر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب جینے کا دل نہیں چاہتا، اٹھا لے. امام ابن تیمیہ کو کتنی دفعہ جیل میں ڈالا گیا اور آخری دفعہ جیل میں ہی انہوں نے جان دے دی. تو یہ ساری مشکلیں کس راستے میں آئی تھی؟ دین کے راستے میں آئی تھی. تو اس لیے اگر واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ادھر کی ادھر کی، اس کی تنقید، اس کے وہ خلاف ہو گیا ہمارے، وہ اس کو کچھ مشکل ہو گئی، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کرنا وہ چاہیے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، استقامت کے ساتھ قدم 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 اٹھاتے ہوئے حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے. ابھی تو ہم ڈر رہے ہیں کہ روزے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا قیامت آ رہی ہے، اور شاید یوم الحشر آ رہا ہے جس کی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کیسے روزے رکھیں گے. لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو گرمیوں کا انتظار کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں طویل ترین روزہ رکھوں. اور اس دفعہ طویل ترین روزے اس طرح ہیں کہ 21 جون سب سے زیادہ لمبا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 21 جون سے پیچھے 7 جون تک تقریباً 2 ہفتے بنتے ہیں نا، یہ طویل ترین دن ہے. پھر 21 جون کے بعد اگلے 2 ہفتے بھی طویل ترین ہوتے ہیں. تو یہ سال طویل ترین روزے ہیں. تو اب شروع، خوش ہو جائیے. حدثنا ابو الولید حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن عقبۃ بن عبد الغافر عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر اي اب كنت لكم قالوا خير اب. حدثنا ابو الولید، ہم سے ابو ولید نے بیان کیا. ابو الولید الطیالسی ہیں، ہشام بن عبد الملک، پیچھے ذکر 617 حدیث میں گزر چکا ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص تھا قبل